ہلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح السلام علیکم پاکستان گڈ مارننگ پاکستان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے. اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی کا آغاز کرتی ہوں. یس، صبح میری دعا ہے کہ یہ صبح آپ کی ہمیشہ سدا بہار رہے، اور اس طرح بہت ساری صبح آپ کو نصیب ہو، اور خوشیاں آپ کے قدم چومیں اور غم آپ سے دور رہیں. اور خاص طور پہ ان والدین کے لیے دعا کہ اللہ پاک ان کی اولاد ان کی خوشیوں کا سبب بنے، یہ ہمیشہ میری دعا ہوتی ہے. لیکن زندگی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ خوشیاں بھی ہیں اور دکھ بھی ہیں اور غم بھی ہیں. آج بڑی پیاری سی خوبصورت سی چھوٹی سی سٹوری آپ سے شیئر کروں گی، اور میں ان تمام بچوں کو جو نیو بورن بیبی ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ان سب کو، ان کے والدین کو بہت بہت مبارک. اور جن کی برتھ ڈے ہے، یس، جو دسمبر میں یا ابھی نومبر میں جو کمنگ ہوتا ہے نا، تھوڑا سٹار دونوں مہینوں میں ایک دوسرے سے ساتھ کولیبریشن ہوتے ہیں، جیسے نومبر دسمبر، پھر جنوری، دسمبر جنوری، تو یہ ڈیٹس ہوتی ہیں. لیکن جو بھی دسمبر میں پیدا ہوئے ان سب بچوں کو سبھی کی طرف سے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اچھا جی، اور میرے پاس ایک ویڈیو، کیونکہ کالرز ہیں میرے بہت سارے، میرے اپنے ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، ان سب کے کچھ مجھے میسیجز آتے ہیں. اور مجھے ایک ایبٹ آباد سے خوبصورت سا ویڈیو آیا ہے، اور فضا، ان کی مما اینڈ یاسر، آپ کو ایک جو ہے بیبی، یعنی کہ آپ کا حنان بیٹا ہے، اس کی برتھ ڈے بہت بہت مبارک ہو، 1 سال کا ہو گیا. تو حنان اینڈ اور بہت سارے بچوں کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر حنان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اور بہت ساری دعائیں یاسر اینڈ فضا اور اس کی نانوں کے لیے، اور ان کی خالہ کے لیے، اور ان کے ماموں کے لیے، کیونکہ سب کی طرف سے بیسٹ وشز. اور حنان، اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی دے، بہت پیارے سے بیبی ہیں، میں نے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی ہے، اور اللہ پاک آپ کو اپنے ماں باپ کے لیے ٹھنڈک کا، خوشیوں کا سبب بنایا، آمین ثم آمین. اچھا، ویڈیو میں آپ سے سٹوری شیئر کر رہی تھی، اور ایز یوزول میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرتی ہوں، اور یہ بھی بڑی پیاری سی ہے کہ ایک گھر میں ایک ننھی منی پری پیدا ہوئی ہے، اس پاپا کی پری جو اکثر لوگ بڑا اس پہ مذاق بناتے ہیں اور ویڈیو ٹک ٹاک بناتے ہیں. تو وہ پاپا کی پری جہاں پیدا ہوئی ہاسپٹل میں، تو نرس نے پاپا کے ہاتھ میں اس ننھی پری کو رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے کان میں اذان دے دے. ہی از شاکنگ نا، ہی واز شاکنگ کہ اچھا اذان تو دینی ہے، لیکن اس کے آج تک میں سچ بتاؤں، مجھے اس اذان کا مقصد اور مطلب کہ کان میں اذان اس وقت دینے کا مقصد کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب جس کو کسی عربی لفظ کا مطلب پتا ہوتا ہے نا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور جب مطلب پتا ہوتا ہے نا، دل میں ایک مطلب پتا ہے تو ایک ولنگ پاور بڑھ جاتی ہے. یس، خدا بڑا رحمان رحیم ہے، مطلب معلوم ہے نا. تو اذان جب ہوتی ہے، تو جب یہ اذان ہم 5 وقت سنتے ہیں، لیکن کسی نے کہا کان میں اذان دینا، اور جب اس کو مطلب پتا ہے تو مجھے پتا چلا، تو آئی فیل ویری، مطلب مجھے بھی ایک دم جیسے رونٹے نہیں کھڑے ہو جاتے. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جب کہا گیا اذان، تو میں نے کہا تھوڑا صبر کرو. آگے سے نرس نے کہا کہ نہیں، ہمیں اور بہت سارے کام ہیں. تو اب اس نے کہا مجھے بتائیں کہ اذان جو دیتے ہیں اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے، اس کی میننگ معلوم ہے تو بندے کو ایک فیلنگ آتی ہے. آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، تو اسی لیے اس نے کہا کہ جب مرتے ہیں تو اذان نہیں ہوتی. بڑے غور طلب بات ہے سب کے لیے جو مجھے سن رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب مرتے ہیں تو اذان نہیں ہوتی، نماز ہوتی ہے. اور یہ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ یقین کر لو
کہ تم نے جب اذان دے دی تو یہ میں نے جو تمہیں تحفہ دیا ہے، یہ جو تمہیں نعمت رحمت دی ہے، یہ ایک دن لوٹ کے میرے پاس آئے گی، اب صرف اس کی نماز ہوگی۔ تو سوچو میں اس کی جو اذان دے رہا ہوں تو مجھے اس کی اب صرف نماز ادا کرنی ہے۔ جس باپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی تو سوچو وہ کتنی کوئکلی اذان دے سکتا ہے۔ جس کے دماغ میں یہ آئے گی کہ جس بچے کے کان میں اذان دے رہا ہوں ایک دن اسے لوٹ کے اس رب کے پاس جانا ہے۔ جی ہاں، جب آپ اذان دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نماز کسی وقت بھی، کیونکہ موت کا راز اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی وقت بھی یہ لوٹ کے چلا جائے گا اور صرف اس کی نماز ہوگی اور اذان نہیں ہوگی۔ تو یہ اذان اس وقت دی ہے، جیسے آپ اذان ہوتے تو نماز کے لیے جاتے ہیں نا، ایسے ہی تو یہ وہ اذان ہے جس کا صرف نماز پڑھی جائے گی، اور وہ بھی موت کی جنازے کی نماز۔ جس باپ کی یہ خوشی کی ہیپننس ہو اور اس کو یہ میننگ اور اس اذان کا مطلب معلوم ہو کہ اس وقت کیوں دی جا رہی ہے، سوچو وہ کن لمحات اور کن احساسات اور فیلنگ اس کی کیا ہوگی کہ میں اس وقت اپنے جس بچے کو اتنی دعاؤں سے منتوں سے مانگ رہا ہوں آخر سے لوٹ کے چلا۔ ایک بات پہ وہ اتفاق رائے ہے، پوری مذاہب ایک بات پر اتفاق رائے رکھتی ہے اور وہ ہے موت پر یقین۔ جی ہاں، مسلمان نہیں بلکہ تمام مذاہب اس بات پر یقین رکھتے ہیں، آنا ہے تو لوٹ کے بھی جانا ہے۔ اچھا جی، یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں نے ابھی ہیپیننس میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہا اور بہت سارے بچوں کو بیسٹ وشز دی۔ اصل میں ہم اولاد سے بھی یہ محبت کا جو اظہار ہے وہ اتنا ہمیں کرنا چاہیے جتنا ہم ان کو زندگی کی روانیاں، زندگی کی تھپیڑے اور سب کچھ سمجھاتے ہیں۔ اکثر میں اپنے وہ میسیجز میں کہتی ہوں کہ کبھی آپ نے ان بچوں کو دیکھا ہے جو گداگر ہوتے ہیں، ان کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ٹھنڈک یہ وہ کپڑے کیسے پہنے، تو ہمارے بچے بستر میں بھی بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کو بہت ہی نازک مزاجی سے اور بڑے اچھی طرح گروم اپ کرتے ہیں۔ اور کبھی ان والدین کو دیکھا جو کبھی بھی اپنے بچوں کو ہر چیز خود پریپیئر کرتے ہیں، یونیفارم خود دیتے ہیں، کپڑے خود دھوتے ہیں، لنچ باکس خود بنا کے دیتے ہیں، واپس آئیں تو لنچ باکس بیگ سے نکالنا دھونا، ہر چیز ان کو پیمپر کر کے رکھتے ہیں۔ جب پیمپر کرتے ہیں تو ایک دن وہ ہمیں آنکھیں نکال رہے ہوتے ہیں اور پھر ماں باپ کا دل اس طرح ٹوٹ جاتا ہے جس طرح آپ کے ہاتھ سے ایک کانچ کا گلاس جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ لیتے ہیں یہاں پر بریک، ماں باپ کا دل نہ توڑا کرے، لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ خوش رہیے، آباد رہیے اور پھر ملیں گے اس بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ۔ پھول کھلنے لگے، جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی، آ گئی پھر صبح۔